بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گھریلو ناچاکیاں سلطنت بنا کے اسے قائم و دائم رکھنا زیادہ بڑی ذمہ داری ہے۔ خیبر کے یہودی مسلمانوں سے ہار کے ان کے ہاری بنے ہوئے تھے، مگر اندر سے ان کے یارانے ابھی بھی مدینے میں مسلمانوں کی آستینوں میں چھپے بیٹھے ان سانپوں سے تھے جو منافقین تھے۔ انہی منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی سلول ابھی زندہ تھا۔ اسے جنگ تبوک کے 2 مہینے بعد مرنا تھا۔ انہی منافقین میں سے ایک ابو عامر فاسق مدینہ سے بھاگ کے رومن بادشاہ کے دربار میں جاسوس بنا بیٹھا انہیں بھڑکا رہا تھا کہ کسی طرح رومن فوجیں شمالی عرب کے غسانی قبائل کے ساتھ مل کر مدینہ پہ دھاوا بولیں، اندر مدینے سے اس کے لوگ مدد کریں گے۔ اسی طرح کی افواہیں دھیرے دھیرے خبروں کا روپ دھار رہی تھی کہ رومن قیصر ہرقل نے 40,000 کا لشکر سرحد پر تیار کر لیا ہے، ادھر مدینے کا ارادہ ہے اس کا۔ کوئی کہتا کچھ قبائل نے ہرقل قیصر روم کو خط لکھ دیا، تم فوجیں لاؤ، ہم ساتھ دینے کو تیار ہیں۔ انہی دنوں مدینے میں کچھ شامی تاجر آگئے، وہ روغن زیتون بیچ رہے تھے یا اس آڑ میں جاسوسی کر رہے تھے۔ لوگ ان سے شام کی خبریں پوچھنے لگے۔ جہاں ہرقل کا ناقوس بچتا تھا انہوں نے بہت ڈرایا، بولے شام اور عرب کی سرحد پہ فوجیں اکٹھی ہو رہی ہیں، حملے کی تیاری ہے۔ مدینے میں غسانیوں اور رومیوں کے کٹ جوڑ سے کوئی متوقع جنگ کی خبریں تواتر سے آ رہی تھیں۔ ہر وقت مسلمانوں کو ایک کھٹکا لگا رہتا تھا کہ کوئی نہ کوئی جنگ سر پہ کھڑی ہے۔ ایک چھوٹی سی جنگ بہرحال شروع ہو چکی تھی۔ وہ بظاہر گھریلو معاملات تھے، مگر چونکہ ان کا تعلق آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خانگی زندگی سے تھا، تو اس لیے تمام مسلمان، خاص طور پہ جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے قریبی قرابت داری رکھتے تھے، بہت پریشان تھے۔ ہوا یوں کہ فتح مکہ سے واپس آنے کے بعد خدا نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خوشی اور دی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ان کی مصری زوجہ سیدہ ماریہ قبطیہ کے ہاں اللہ نے ایک خوبصورت بیٹا پیدا کر دیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول زادے کا نام اپنے جد امجد کے نام پہ ابراہیم رکھا۔ بہت حسین بچہ تھا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت مشابہت تھی۔ 61 سال کی عمر میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ خوشی انمول تھی۔ اکثر اسے اٹھائے اٹھائے پھرتے دیگر ازواج مطہرات کو بھی خوش دلی سے دکھاتے۔ چونکہ مدینہ میں موجود باقی کسی زوجہ کے ہاں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اولاد کبھی نہیں ہوئی تھی، تو امکان یہی ہے کہ وہ اس نومولود اور اس کی والدہ سے بے حد رشک اور جلن محسوس کرنے لگیں۔ ہولے ہولے یہ بات بڑھ گئی۔ ایک بار سیدہ ماریہ، جنہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری زوجین سے دور ایک گھر لے کر دیا ہوا تھا، وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آئیں۔ سیدہ حفصہ کے حجرے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بات کی۔ سیدہ حفصہ بھی ادھر آ نکلیں اور بہت خفا ہوئیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارتاً کہا کہ سیدہ عائشہ کو نہ بتانا، مگر انہوں نے بتا دیا۔ وہ دونوں کا آپس میں پیار بہت تھا۔ دوسرے گروپ میں سیدہ زینب بنت حجش تھیں، جن کو شہد کی مہک پسند نہ تھی۔ بس ایسی ہی گھریلو ناچاکیوں، خانگی سہولتوں کے مطالبے طول پکڑ گئے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سب ازواج کو چھوڑ کے حجرے کے ایک تنگ سے بالا خانے میں جا ڈیرا لگایا اور 1 مہینے کے لیے سب سے علیحدہ ہو گئے۔ لوگوں میں بات پھیل گئی کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی۔ اس بالا خانہ میں پہنچنے کے لیے کوئی سیڑھی بھی نہ تھی۔ ایک پرانا کھجور کا تنا تھا، خشک۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ذریعے چڑھ کے اوپر جاتے، ہاتھ پاؤں اور جسم مبارک پہ خراشیں آتی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک غلام رباح اس بالا خانے کے باہر پہرے پہ ہوتا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سب ملاقاتیں بند کر دیں۔ مسلمان سب پریشان۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوفزدہ۔ ایک دن سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور حاضری کا ارادہ پا لیا۔ بالا خانہ کے نیچے جا کے دربان رسول صلی اللہ علیہ وسلم رباح کو آواز دی کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے میرے لیے اجازت طلب کرو۔ وہ بت بنا خاموش کھڑا رہا، بات پہ دھیان ہی نہ دیا۔ سیدنا عمر پھر پکارے، اس نے پھر نہ سنا۔ تیسری بار سیدنا عمر چیخے، رباح، آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے میرے لیے اجازت لو، میں اپنی بیٹی یا کسی کی سفارش لے کر نہیں آیا، خدا کے واسطے مجھے
آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے دو۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے میرے لیے اجازت طلب کرو۔ اجازت مل گئی۔ سیدنا عمر اسی کھجور تنے سے چڑھ کے اوپر گئے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چھوٹے سے کچے حجرے میں زمین پہ بھدی سی چمڑے کی چٹائی پہ کھجور تنوں اور ٹہنیوں کے بیچ لیٹے دیکھا تو دھاڑے مار کے رونے لگے۔ ساتھ چمڑے کی ایک رنگی ہوئی چھال کا ٹکڑا، ایک کھال کا بستر، ایک پیالہ مٹی کا اور ساتھ مٹھی بھر جو جسم پہ کھجور پتوں کی خراشیں، اور پاس کچھ بھی نہیں۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اثاثہ، یہ خزانہ جن کے ہاتھ میں خدا نے زمین و آسمان کی ساری چابیاں دے رکھی ہوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رو کے ہلکان ہو گئے۔ روتے جائیں اور آنسو بھی نہ پوچھیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر ازواج مطہرات کی بات کی، عرض کی اگر واقعی آپ نے انہیں طلاق دے دی ہے سب کو، تو اللہ آپ کا والی ہے، اس کے فرشتے آپ کے نگہبان، جبرائیل اور میکائیل آپ کے پہرے دار، میں سربکف ہوں، ابو بکر جانثار، ہے کسی کی مجال جو آپ کو میلی آنکھ سے دیکھے؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باتوں کا رخ کچھ ایسا موڑا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے۔ سیدنا عمر کی سانسوں میں سانس آئی۔ انہی دنوں کی بات ہے کہ ایک دفعہ سیدنا عثمان بن مالک بھاگے سیدنا عمر کے پاس آئے۔ انہیں کہنا تو یہ تھا کہ سنا ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے۔ بات انہوں نے یہ کی، غضب ہو گیا۔ سیدنا عمر اور مسلمانوں کی ذہنی کیفیت ملاحظہ ہو۔ سیدنا عمر چونکہ بولے، کیا غسانی آ گئے؟ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ غسانیوں کے رومیوں کے ساتھ مل کر مدینے پہ حملے کا خدشہ شدید تھا۔ ایسے حالات میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے ہدایت یافتہ لوگوں کے لیے قائم کی ہوئی پہلی اسلامی ریاست کو بچانے کی تدابیر سوچنی تھی۔ مشاورت بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ اللہ نے بھی کچھ نہ کچھ طے کیا ہوا تھا۔ اللہ نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھریلو مسائل پہ دو ٹوک فیصلہ دے دیا۔ مسئلہ خود اللہ نے حل کر دیا۔ آسمان سے آیات اتریں، اے رسول اللہ اپنی بیویوں سے کہہ دو کہ اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی زینت و آرائش کی طلبگار ہو تو آؤ میں تمہیں مال دوں اور اچھی طرح رخصت کر دوں۔ اللہ کوئی بات تھوڑی چھپاتا ہے، نہ سچ اتارنے سے ڈرتا ہے۔ اللہ نے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ بیتی قرآن میں لکھ دی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور یاد کرو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک بیوی سے راز کی بات کہی تو اس نے دوسری کو بتا دی۔ جب اس نے اسے افشا کیا اور اللہ نے اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کر دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیوی کو کچھ تو جتایا کچھ نہ جتایا، اور جتایا تو وہ پوچھنے لگی کہ آپ کو یہ کس نے بتایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اس نے بتایا جو سب کچھ جاننے والا اور خبر رکھنے والا ہے۔ اگر تم دونوں اللہ کے آگے توبہ کرو تو بہتر، تمہارے دل کج ہو گئے ہیں، اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایذا پر باہم اعانت کرو گی تو اللہ اور جبرائیل اور نیک کردار مسلمان ان کے حامی اور ان کے علاوہ فرشتے بھی مددگار ہیں۔ اگر رسول تم کو طلاق دے دیں تو عجب نہیں کہ ان کا پروردگار تمہارے بدلے ان کو بہتر بیویاں دے۔ مسلمان، صاحب ایمان، فرما بردار، توبہ کرنے والیاں، عبادت گزار، روزہ رکھنے والیاں، بن شوہر اور کمواریاں۔ سورۃ مائدہ۔ ازواج مطہرات کی آنکھیں کھل گئیں۔ معاملات اللہ نے خود سلجھا دیے۔ بیویوں کے معاملات خدا کے علاوہ سمجھا بھی کون سکتا ہے؟ گھر کی اجتماعی اور انفرادی مسئلے تو حل ہو گئے، اب ریاست کے اجتماعی اور انفرادی سطح پر مسائل بھی حل ہونے کا وقت آ گیا۔ لگتا ہے خدا کو یہ منظور تھا کہ ریاست میں اب منافقین کے ذریعے مزید فتور نہ ڈلے۔ اب مومنین اور منافقین میں تقسیم واضح کر دی جائے۔ جیسے خدا اندھیرے کو پھاڑ کے اس کے پیٹ سے صبح کی روشنی نکالتا ہے، ایسے ہی لگتا ہے طے ہو گیا تھا کہ اب مزید منافقین کے چہروں پہ پردہ نہیں ڈالے رکھنا، ان سیاہ دل والوں کی سیاہی ان کے چہروں پہ مل دینی ہے۔ ایسا ہی ہوا، جاری ہے۔ جزاک اللہ خیر۔